بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ اپنا اعتبار ایسے دلاتے ہیں جیسے قیامت آ جائے تب بھی نہیں بدل سکتے، اور کچھ ہی عرصے بعد جب بدل جاتے ہیں مجال ہے شرمندہ ہی ہو جائیں۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے۔ دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب کی دعا بھی سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا سنی انسنی کر دی ہو۔ اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ انشاءاللہ معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل سے سنگ دل شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، بڑی سے بڑی آگ کے لیے پانی کا کام دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے، دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے سے باز رہے، اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے ضرور بچائے گا۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کھچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی شخص گناہ سے اس وقت تک محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک اپنی زبان قابو میں نہ رکھے۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے جسے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور جس میں اس کائنات کے پہلے سیکنڈ سے لے کر اس کائنات کے آخری سیکنڈ تک تمام معلومات موجود ہیں۔ قرآن میں ایسی معلومات بھی موجود ہیں جو ایک انسانی دماغ میں آسانی سے فٹ نہیں ہو سکتی، اور جس کے لیے کافی تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے۔ کتنی حیرت والی بات ہے کہ قرآن میں ایک بھی نا امیدی کی کہانی نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سالوں رو رو کر بینائی کھو بیٹھے، لیکن آخرکار ان کو اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ بینائی بھی مل گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کی وجہ سے سخت اذیت سے گزرے، لیکن آخرکار اللہ پاک نے انہیں شفا دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ اصحاب کہف کو غار میں کئی سو سالوں تک سلامت رکھا۔ فہرست لمبی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا پھر کسی کا دل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان میں مٹھاس ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ خاموشیاں اس وقت بولتی ہیں جب الفاظ چپ ہو جاتے ہیں۔ تجربے میں آیا ہے کہ جتنے مخلص آپ ہوں گے اتنے ہی گھٹیا لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ جسم کی چوٹ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ مطلب کے بنا کسی کو کون پوچھتا ہے، بنا روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ چیزیں کہاں خوبصورت ہوتی ہیں، یادیں خوبصورت ہوتی ہیں، لمحے خوبصورت ہوتے ہیں، اور ہاں کچھ لوگ بھی۔
ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے لیکن خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ دوستی کے لیے خوبصورت چہرے ڈھونڈنے کی کوشش سے پرہیز کرو، کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں۔ ایک عمر کے بعد انسان عید نہیں، گزشتہ عیدوں کی یادیں مناتا ہے۔ سجدہ سہو۔ جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم نے سجدہ سہو کرنے کو کہا ہے۔ غور تو کریں نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ جب بھی غلط ہو تو قبول کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، وہ مٹا دے گا تمہارے گناہ اور ان کو حسنات میں بدل دے گا انشاءاللہ العظیم۔ تمہاری قسمت تمہاری دعائیں بدل سکتی ہے۔ اگر کچھ نہیں بدلتا محسوس ہو رہا ہے تو دعائیں بڑھا دو، اللہ سے مزید جڑ جاؤ، وہ سب چھوڑتے جاؤ جو اسے ناپسند ہے، پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے اور ہر دعا پر کن کہتا ہے۔ تم کمزور ہو، تمہارا رب بہت طاقتور ہے اور وہ ادھورا نہیں رہنے دے گا، بہت جلد سب بدلنے والا ہے۔ تم خوشی سے جھومنے والے ہو اور سجدہ شکر ادا کرنے والے ہو۔ اپنے آس پاس رب کی نعمتیں تلاش کیجئے، اعتراف کیجئے، شکر کیجئے، کیونکہ شیطان ایک کمی کو بار بار دکھاتا ہے اور ہم ہزارہا نعمتیں بھول جاتے ہیں، حالانکہ وہ کمی بھی ہم پر احسان ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ بچیوں کو دینی تعلیم لازمی دو، کیونکہ اگر ایک ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا انشاءاللہ۔ جس سکون کو میں 5 اسٹار ہوٹلوں، موسیقی کی محفلوں اور روشنیوں میں ڈھونڈا کرتا تھا، وہ مجھے بالا کوٹ کے پہاڑوں کی ایک ٹوٹی ہوئی مسجد کی پھٹی ہوئی صف پر ملا۔ جنید جمشید۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے، اور جنہیں خواب پورا کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے۔ انسان کا یقین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر محبت زندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم عجب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی باتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ کسی کے خلوص کو کبھی بھی مفادات کے ترازو میں مت تولیں، کیونکہ خلوص کو جانچنے والا پیمانہ بنا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کو مت روک، ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے رحمت بنا، آمین۔ مقدر انسان صرف تمنا کر سکتا ہے، ملتا وہی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو ملوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، ہم آپ کے بھائی ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہ گار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ اے اللہ مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے، آمین یا رب العالمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 شخص جنت کی خوشبو سے محروم ہوں گے، اپنے باپ کے علاوہ دوسرے سے نسب کا دعویٰ کرنے والا، مجھ پر جھوٹ باندھنے والا اور جھوٹا خواب سنانے والا۔ اگر بے حجاب کھلے سر اور تنگ کپڑے پہن کر گھومنا اور اپنے چہرے یا جسم کی نمائش کرنا ماڈرنزم کہلاتا ہے تو میرے خیال میں جانور سے زیادہ ماڈرن تو کوئی بھی نہ ہوا۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے
تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دیجیے، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہنسائے۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ گالی کا عذاب۔ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی، چاہے مذاق یا غصہ میں دی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دس جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا ہے۔ امی بتاتی ہیں، پہلے محرم کا چاند نظر آتا تھا تو ٹی وی پر ہر طرح کا ساز بند ہو جاتا تھا، خبروں میں کوئی ٹیون نہیں بجتی تھی، کوئی ان دنوں میں گانے سننے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جتنی بھی بڑی خوشی ہوتی تھی اس پہ غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی جاتی تھی اور احترام محرم برقرار رکھا جاتا تھا، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اب دلیل مانگی جاتی ہے کہ کس کتاب میں لکھا ہے، ہم خوشی نہیں کر سکتے، ہنسی مذاق کہے ناچ گانے جاری رہتے ہیں۔ ہم دلیل مانگتے ہوئے یہ بات بھول چکے ہیں کہ احترام بھی کسی چیز کا نام ہے، ادب بھی کچھ ہوتا ہے۔ انسان چار طرح کے ہوتے ہیں، ایک شخص جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اس سے سیکھو۔ ایک شخص نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، وہ طالب علم ہے، اسے سکھاؤ۔ ایک شخص جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ۔ ایک شخص نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، وہ جاہل ہے، اس سے بچو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا اگر مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا بھی کبھی مت سوچنا۔ امید مت چھوڑیے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگلا دن آپ کے لیے کیا لے کر آنے والا ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ درود شریف۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہیں یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسی معاملات اللہ کی بارگاہ میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی مانگے تو صحیح، رات کے پچھلے پہر سب جہانوں کا خدا دے رہا تھا صدا۔ کوئی پکارے مجھے دوڑ کر اس کی سنوں، کوئی مانگے تو صحیح جھولیاں بھر بھر کے دوں، کوئی توبہ تو کرے معاف میں جھٹ سے کروں۔ اور ہم نیند میں اس صدا سے بے خبر، اس خدا سے بے خبر، جنتوں کی چاہ میں خواب دیکھتے رہے۔ اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے ضرور راستہ نکالتا ہے۔ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا، ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ اگر ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو ہمیں کہتا ہے کہ وہ پھولوں سے محبت کرتا ہے لیکن انہیں پانی دینا بھول جاتا ہے، تو ہم پھولوں کے لیے اس کی محبت پر یقین نہیں کریں گے۔ محبت وہ مؤثر دیکھ بھال ہے جو ہم کرتے ہیں تو اسے بڑھاتے اور زندہ رکھتے ہیں۔ اگر قدر اور دلچسپی نہ ہو تو محبت نہیں ہوتی۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ آپ اپنی تمام امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں، یقین جانیے اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھاتے ہیں، حالات جیسے بھی آ جائیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں بلکہ کسی کے محبت بھرے الفاظ کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔
جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلد ہوش میں نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا، جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں بھی نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگ دو طرح کے ہیں، ایک سخی لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، دوسرے مالدار مگر وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چغل خور ایک لمحے میں ایسا فتنہ پیدا کر دیتا ہے جو کئی ماہ تک چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے اور منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک نہیں سویا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی اور سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ بددعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بددعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان معاف نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردہ ڈالنے والا، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ توکل کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، یا الہی ہمیں اس ختم ہو جانے والی حقیر دنیا کے لیے ضائع نہ ہونے دیجیے گا، اور ہمیں اپنی پاک جنتوں کے لیے خالص کر کے قبول کر لیجیے، آمین یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیشہ خالص اور مضبوط رکھیں، کیونکہ یہ رشتہ ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی یاد کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں، پھر بھی حساب آپ کو اپنی آنکھوں کا دینا ہوگا۔ سعادت حسن منٹو۔ کوئی انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں خدارا ان کی قدر کیجیے۔ لوگوں کے منہ پر تعریف کرنے والے نہ بنیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا نام لے کر تعریف کریں، اس کا نام لے کر دعا کریں، اپنی دعاؤں میں شامل حال کر لیں۔ محبت، عزت و احترام کا دوسرا درجہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، پتہ نہیں کب کس کی دعا قبول ہو جائے۔
اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، کچھ رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ بعض اوقات اپنی کوششوں کو اپنے پاس رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ کسی کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کس حال سے گزر رہے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ سے بات کریں جو آپ کے لیے کافی ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سنتا ہے ویسے کوئی نہیں سنتا۔ ایمان کی مٹھاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایمان کی مٹھاس تب تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دوسرے شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت نہ کرے۔ بیوقوف بننا چھوڑ دیں۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کسی خاص شخص کے لیے چند لمحے بھی نہ نکال سکے۔ اس لیے بیوقوف بننا چھوڑ دیں۔ روتی آنکھیں۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں خون میں بدلتی جاتی ہیں۔ اللہ کا ہونا۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو اپنے سے زیادہ عزت دو۔ اگر اعلیٰ ظرف ہوگا تو وہ تمہیں بھی عزت دے گا، اگر کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ ظرف سمجھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے ڈرو، بندے سے گناہ ہو جائے تو ڈرے کہ اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے، اور نیکی کی سعادت پائے تو بھی ڈرے کہ نہ جانے قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوئی ہوتی یہ دنیا۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں، اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ ہمیں اپنی باری پر سب چاہیے ہوتا ہے، محبت بھی، عزت بھی، نیک نامی کا چرچا بھی، اہمیت بھی، لیکن دوسرے کو ہم نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم ان سب چیزوں کے بغیر ایسے گزارا کرو جیسے کہ تم ان سب لوازمات سے مبرہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اونچے بول اور کسی کی تحقیر و تذلیل نہیں پسند، اس لیے اپنی زبان اور نفس کو لگام دو اور اس سے پہلے کہ وہ تمہیں لگام دے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہاری مقدر ہوگی اور یہی قانون فطرت ہے۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، جب جنتی لوگ دوزخ والوں سے پوچھیں گے تم کس وجہ سے دوزخ میں ڈالے گئے تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ نماز جگہ بدل بدل کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ زمین کا وہ حصہ ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اچھی بات بتانے سے اعمال میں 30 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، قیامت کے دن انسان ایک نیکی کو ترسے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ گالی گلوچ کی سزا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ ہر شخص سچ کو پسند کرتا ہے مگر وہ سچ جو اس کی مرضی کا ہو۔ بڑے سے بڑا سچا انسان بھی اپنی ذات کے خلاف کڑوا سچ برداشت نہیں کرتا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس چیز کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ ہٹلر نے کہا، جنگ محبت سے بہتر ہے کیونکہ جنگ کے آخر میں تم زندہ رہتے ہو یا مر جاتے ہو، لیکن محبت کے آخر میں تم نہ تو مرتے ہو نہ جیتے ہو۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔